جب اماں نے میرے لیے حلیمہ کا رشتہ پکا کیا تو میرے سبھی دوست میرا مذاق اڑانے لگے۔ تو مولوی کی بیٹی سے شادی کرے گا، کہیں وہ تجھ پر کوئی دم درود کر کے تجھے اپنا غلام ہی نہ بنا لے۔ سب لوگ جب ایسی باتیں کرتے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ میں حلیمہ کے کردار کا واحد گواہ تھا۔ گاؤں میں تقریباً ہر لڑکی کو میں نے کسی نہ کسی کے ساتھ بات کرتے سنا یا دیکھا تھا، مگر حلیمہ وہ واحد لڑکی تھی جس سے آج تک کوئی لڑکا بات کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تبھی میرے سبھی دوست مجھے کانوں کو ہاتھ لگا کر اس رشتے کے خلاف بھڑکانے لگے۔ خدا کے لیے اس لڑکی سے شادی نہ کریو۔ میرے دوستوں میں وقار نامی سب سے نمایاں دوست مجھ سے خاص طور پر یہ گزارش کرنے آیا تھا، کیوں بھائی تمہارا اس شادی سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر کیا لڑکے ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتے اچھے لگتے ہیں؟ میں نے کہا تو وقار بھڑک اٹھا، تو ابھی جانتا نہیں ہے کہ وہ حلیمہ کیا چیز ہے؟ کیوں، تو نے بھی اس سے کوئی تھپڑ کھایا ہے کیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، ایک بار وہ پانی پر جا رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، میں نے اس سے اور کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ میری بات سن لیں۔ اس نے پلٹ کر مجھے یوں دیکھا جیسے ابھی کھا جائے گی۔ میں نے صرف اس سے اتنی سی درخواست کی کہ وہ اپنا جوتا اتار کر میرے پیچھے بھاگی۔ بتاؤ بھلا پڑھی لکھی لڑکیوں کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ وقار کی بات پر میں کہے لگا کر ہنس پڑا۔ تم بھی تو گاؤں کی ہر لڑکی کا ٹیسٹ لیتے ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے بات چیت کرنے کی؟ اور ٹھیک ہی تو کیا ہے اس نے، لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے دل ہی دل میں حلیمہ کے کردار پر فخر ہو رہا تھا کہ آج تک کوئی لڑکا اس کے بارے میں بات کرتے نہیں پایا گیا تھا، مگر وقار تو اس پر بہت جلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے باقی دوستوں کو بھی یہ بات بتائی تو سب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ خیر اب حلیمہ میرے سب دوستوں کے لیے بھابھی تھی۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ مجھ جیسا ماڈرن لڑکا حلیمہ سے شادی کر سکتا ہے اور اسے نبھا بھی سکتا ہے، کیونکہ میرا حلیمہ کے لیے عشق ناقابل فراموش تھا۔ میں اسے جتنا چاہتا تھا شاید ہی میرے دوستوں میں سے کوئی اپنی بیوی یا محبوبہ کو چاہتا ہوگا۔ حلیمہ بھی میری چاہت کے بارے میں سن چکی تھی، پھر ویسے بھی میں کافی مشہور تھا، اپنے علاقے کے مقبول نوجوانوں میں سے تھا، اسے بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ ویسے بھی وہ ایک شریف باپ کی بیٹی تھی اور شریف خود بھی تھی۔ اس نے اپنی باپ کی پسند پر سر جھکا لیا۔ یوں حلیمہ میری ہو گئی۔ میں نے شادی کے بعد اسے جب پہلی مرتبہ دیکھا، مجھے لگا جیسے میں پلک جھپکنا بھول گیا ہوں۔ حلیمہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی حسین لڑکی دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھوک پیاس سب اڑ گئی تھی۔ شادی کے بعد 6 مہینے کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے پورے 6 مہینوں کی چھٹی لی تھی۔ تقریباً اتنی جمع پونجی تو میرے پاس تھی کہ اگر مجھے اس نوکری سے نکال بھی دیا جاتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر بھلا ہو آفس والوں کا، انہوں نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا۔ ویسے بھی ان دنوں مصروفیات ذرا کم تھیں۔ میں نے 6 مہینے میں سے 3 مہینے کی پیڈ لیو یعنی کہ پیسوں کے ساتھ چھٹی لی تھی، جبکہ 3 مہینوں کے مجھے کوئی پیسے نہیں ملے تھے۔ حلیمہ جیسی خوبصورت بیوی کے ساتھ رپوں پیسوں کی فکر ہوتی بھی کسے ہے؟ جب میں پورے 6 مہینے کے بعد اپنے گھر سے آفس جانے کے لیے نکلنے لگا تو حلیمہ نے مجھے منع کر دیا، بولی آج نہ جائیے، آج کچھ موسم ٹھیک نہیں ہے۔ حلیمہ نے یہ بات کی تو میں ہنس پڑا۔ بن گئی نا تم پیرنی، اب کرنے لگی ہو ایسی باتیں، بھلا موسم کا تمہیں کیا پتہ؟ دیکھو تو اچھی خاصی دھوپ ہے، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، میں نے کہا اور حلیمہ کو تسلی دے کر گھر سے نکل آیا۔ آج بہت عرصے کے بعد میں آفس گیا تھا۔ باس نے سیدھا جاتے ہی مجھے ایک سائٹ پر وزٹ کے لیے بھیج دیا۔ میرے صاحب کا کہنا تھا کہ اس کام کے سلسلے میں مجھے ایک ایسی سائٹ پر جانا پڑے گا جہاں کے لوگ کچھ پرامن نہیں ہیں، سو مجھے بچ کر رہنا ہوگا۔ میں نے ان سے مزید ہدایات لیں اور صبح یعنی کہ تقریباً 10 بجے کے قریب میں آفس سے اس سائٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 12-1 بجے ہم لوگ وہاں پہنچے تھے۔ مجھے اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لے کر یہاں پر بننے والی عمارت کے بارے میں اپنے باس کو آگاہ کرنا تھا۔ میری اتنی چھٹیوں کے بعد مجھے یہ کام کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ زمین کی مختلف جگہوں سے ناپ لیتے لیتے ہمیں کافی دیر ہو گئی۔ تقریباً 4 بجے اچانک دیکھتے دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔
میں نے تو سوچا تھا کہ آج بارش نہیں ہوگی، مگر موسم یوں یکدم خراب ہو گیا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ میں اپنے اسٹاف کو دیکھنے لگا۔ ہماری گاڑی بھی یہاں سے کافی دور تھی، کیونکہ اس سائڈ تک اس گاڑی کو لانا ذرا مشکل تھا۔ ویسے بھی ہمارے پاس پہاڑی علاقوں میں چلانے کے لیے ایک یہی گاڑی تھی، جسے ہم بڑی جیپ کہتے تھے۔ اب جیپ کو یہاں پر لا کر خطرے سے دوچار کرنا بے وقوفی تھی۔ میرے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی، یہ کمپنی کی گاڑی تھی، جسے میں صرف اپنے کمپنی کے مقاصد کے لیے ہی استعمال کر سکتا تھا۔ میرے ایک ملازم نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم یہاں قریبی کسی گھر میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، جب بارش رک جائے گی تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ مجھے یہ تجویز معقول لگی۔ ہم پاس ہی واقع ایک جھونپڑی نما گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے بھی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا، ہمیں گرم چائے بنا کر پلائی۔ سردی میں یہ چائے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ ہم سب نے مزے لے لے کر چائے پی، مگر ہم کیا جانتے تھے کہ یہ چائے نہیں بلکہ نیند کی دوا ہے۔ جب ہم لوگوں کی آنکھ کھلی تو ہم باہر گارے میں پڑے تھے، ہماری جیبیں خالی تھیں، اور وہ گھر جس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے وہ بالکل خالی تھا۔ کیا اس گھر میں کوئی نہیں رہتا؟ میں نے اپنے ملازم سے پوچھا۔ ہم تو چائے پی کر ایسے بے ہوش ہوئے کہ شام کے 6 کب بجے ہمیں معلوم ہی نہ ہوا۔ اب تو مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایک تو یہ جنگل جیسی جگہ تھی، پھر ہمارے پاس احتیاطی تدابیر کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ ہمیں جیپ میں چل کر بیٹھنا چاہیے۔ ہم یہاں سے جتنا جلدی چلیں گے اتنے ہی جلدی اپنے آفس تک پہنچ پائیں گے۔ ویسے بھی آج تک کسی وزٹ کے دوران ہمیں اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے آفس پہنچے۔ خیر اب رات کافی ہو گئی تھی۔ باس نے ہم سب کو چھٹی دے دی۔ موسم بھی خراب تھا، اور پھر ایسے موسم میں شہر کے راستے بند ہو جاتے۔ دفتر سے چھٹی لینے کے بعد میں بھی گھر آ گیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ حلیمہ پریشان حال میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ اس وقت مت جائیے گا، آج کا موسم خراب تھا، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ حلیمہ نے فکر مندی سے کہا تو میں بولا، آج اتفاقاً بارش ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو کہو گی وہ سچ صحیح ثابت ہوگا۔ میں نے حلیمہ کو رکھائی سا جواب دیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور چائے بنانے چلی گئی۔ مجھے حلیمہ کی سبھی عادتیں پسند تھیں، مگر وہ ہمیشہ مجھ سے جیت جاتی۔ اسے کبھی میری کسی چیز کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ اپنا ہر کام خود کر لیتی۔ مجھے اپنا آپ اس کی زندگی میں بیکار محسوس ہونے لگتا۔ ایک دن ہم سب لوگوں کا ٹرپ جا رہا تھا۔ ہم سب آفس والوں نے دیوارِ چین جانے کا منصوبہ بنایا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہاں جا کر ہم دنیا بھر کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں جذب کریں گے، مگر ایسا کہاں ہونا تھا۔ میں نے جب حلیمہ سے بات کی کہ وہ میرے ساتھ چلے تو کہنے لگی، میں آپ کا ساتھ ان کاموں میں نہیں دے سکتی، مجھے گھر کے کام بھی کرنا ہوتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ آپ کے مرد ساتھی بھی ہوں گے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں پردہ کرتی ہوں، ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ حلیمہ کی جو عادتیں شادی سے پہلے مجھے پرکشش لگتی تھیں، اب انہی سے مجھے اختلاف ہونے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا حلیمہ میرے ساتھ چلے، باقی لوگ بھی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ جا رہے تھے، مگر حلیمہ نے صاف منع کر دیا کہ وہ میرے ساتھ ایسی جگہ پر نہیں جائے گی جہاں میرے مرد ساتھی بھی موجود ہوں۔ میں حلیمہ کی کتنی منت کر سکتا تھا، میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اکیلا ہی اپنے آفس کے دوستوں کے ساتھ دیوارِ چین کی سیر کے لیے نکل پڑا۔ ہمارے ویسے تو سب لوگ شادی شدہ تھے، مگر ایک لڑکی تھی جس کی نہ شادی ہوئی تھی نہ ہی کوئی رشتے کی بات، وہ بلکہ آفس کے ہر دوسرے لڑکے سے شادی کی خواہش مند تھی۔ اسے جو بھی ملتا وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب اس کی عمر بھی 30 سال ہو گئی تھی، مگر میرے لیے 30 سال کی لڑکی زیادہ عمر والی نہیں تھی، کیونکہ میں خود شادی شدہ تھا اور میری عمر 40 سال ہونے والی تھی۔ اس لڑکی کا نام دانیہ تھا۔ اس کا فیشن پورے ہمارے آفس میں مشہور تھا۔ وہ جب چلتی تو سب لوگ ٹھہر کر اسے دیکھتے۔ اس عمر میں بھی اس نے خود کو کسی 16-17 سال کی لڑکی کی طرح تر و تازہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے جو اسے دیکھا تو ایک ہی نظر میں اس کا لٹو ہو گیا۔ ہمارا تقریباً 10 دن کا ٹرپ تھا۔ ایسے میں 10 دن جب نوجوان لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے درمیان کافی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہی کچھ میرے اور دانیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ دانیہ صبح شام مجھ سے باتیں کرتی، اس کے ساتھ بھی آنے والا کوئی نہیں تھا۔
ہم دونوں ہی تنہائی کا شکار تھے۔ میں نے اس کے کئی تصویریں بھی بنائیں، اس نے بھی میری مدد کی، کھانا وغیرہ پکانے میں اور باقی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جو بھی مدد درکار ہوتی وہ میرے لیے ہمیشہ پیش ہوتی۔ ایسے میں ہم دونوں کے درمیان ایک بے تکلفی سی پیدا ہو گئی۔ جب ہم لوگ ٹرپ سے واپس آئے، میرے اور دانیہ کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ میں دانیہ سے بات کرتا تو مجھے بڑا اپنا اپنا محسوس ہوتا۔ تقریباً 10 دن کے بعد میں نے دانیہ سے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کافی کچھ بتانا شروع کر دیا۔ دانیہ کو میں نے بتایا کہ میری بیوی میرے ساتھ باہر آنا جانا پسند نہیں کرتی، میں اس سے تنگ ہوں۔ حالانکہ حلیمہ سے میں نے بہت چاہ سے شادی کی تھی، میں حلیمہ کو پسند کرتا تھا، بلکہ عشق کی حد تک اسے چاہتا تھا۔ اس جیسی باکردار لڑکی میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی تھی۔ دانیہ کے ساتھ شاید میں اپنی وقت گزاری کر رہا تھا، مگر یہی سب کرتے کرتے میں دانیہ کا عادی ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے اب میں اس کے بغیر رہ نہیں پاؤں گا۔ دانیہ مجھ سے دور ہوتی تو میں پریشان ہو جاتا، مگر میں دانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب میں اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ دانیہ بھی مجھ سے سچی محبت کرنے لگی تھی، مگر درمیان میں صرف اور صرف حلیمہ میرے راستے کی رکاوٹ تھی۔ اب میں حلیمہ کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے لگ گیا تھا۔ حالانکہ ہماری شادی کو 8 ماہ ہی ہوئے تھے، ہم لوگ ایک دوسرے سے گھلتے ملتے اس حد تک جا پہنچے کہ اب ایک دوسرے کے بنا گزارا کرنا ممکن نہیں تھا۔ دانیہ مجھ سے کہنے لگی، میں کبھی بھی تم سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ تم مجھے دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں سبھی سے یوں بے تکلف ہو کر دوستی کر لیتی ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہو، تم جیسا کہو گے میں تمہارے ساتھ ویسی بن کر رہوں گی۔ میں نے دانیہ سے دوسری شادی کا وعدہ کر لیا، مگر اس سے پہلے ہی ایک اندھوناک واقعہ ہو گیا۔ میرے ہی گھر کے قریب ایک فوتگی ہو گئی، جہاں جانے کے لیے مجھے حلیمہ نے بہت زور دے کر کہا تھا، مگر اس دن میں نے اور دانیہ نے گھومنے پھرنے جانا تھا۔ اسی سب کے دوران میری اور دانیہ کے درمیان ہونے والی بات چیت میری بیوی کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ جان گئی کہ میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا۔ اب حلیمہ سے بچنا تو ناممکن سی بات تھی۔ اس کے بھائی بھی کافی دیندار گھرانے سے تھے، جبکہ اس معاملے میں وہ خود بھی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ کہنے لگی، تم گناہ کر رہے ہو، میں ایسے گنہگار کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب حلیمہ جیسی خدمتگار بیوی سے بھی میں ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے نیا موقف رکھ دیا کہ میں تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، دوسری شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے۔ حلیمہ کہنے لگی، اگر تم دوسری شادی کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہارے لیے لڑکی میں خود تلاش کروں گی۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ تمہاری دوسری بیوی مذہب اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتی ہو۔ میں تمہارے لیے دوسری شادی کا بندوبست خود کروں گی اور ناراض بھی نہیں ہوں گی۔ حلیمہ کی فراخ دلی میں نے دیکھ کر سوچا، کیوں نہ میں اس کے کہنے پر دوسری شادی کر لوں، شاید میری دوسری بیوی اچھی نکل آئے، جب تک دانیہ کے ساتھ بھی اچھا وقت گزر جائے گا۔ ویسے بھی مجھے دانیہ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا تھی، مجھے حلیمہ کا کوئی نہ کوئی متبادل چاہیے تھا جو میرے ساتھ باہر آ جا سکے، مگر مسئلہ تو یہ تھا حلیمہ کی پسند بھی اسی جیسی ہوگی۔ خیر، میں آنے والی فکر میں پڑھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اور دانیہ باہر گھومتے پھرتے رہے۔ میں اپنی بیوی کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، مگر 3 مہینے بعد اس نے میرا رشتہ ڈھونڈ کر میرے رشتے کی بات بھی چلا دی۔ میں حیران تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی کیسے کرا سکتی ہے۔ میں بھی اب حلیمہ کی اس سخت طبیعت سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نہ جانے کیوں اسے دکھ دے کر عجیب سا لطف محسوس کرتا۔ میں نے حلیمہ سے کہہ دیا کہ اب میں شادی کر کے ہی رہوں گا، تم چاہے جو بھی کر لو، تمہاری یہ اچھائی کام نہیں آنے والی۔ حلیمہ بڑے صبر و شکر کے ساتھ میری دوسری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا۔ جب میری دوسری شادی کا دن تھا، میں نے دانیہ سے یہ کہہ کر کچھ دن کے لیے مہلت لی تھی کہ میں کچھ دن اپنی بیوی کو صحیح سے وقت دے کر منانا چاہتا ہوں۔ وہ یقیناً دوسری شادی پر مان جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دراصل میری بیوی جو میری شادی جس لڑکی سے کرنا جا رہی ہے، میں اسی کو دانیہ کی جگہ قبول کر رہا ہوں۔ دانیہ بیچاری انتظار کرتی رہ گئی۔ وہ بھی 30 سال کی ہو گئی تھی۔ شاید وہ شادی کرنا چاہتی تھی کہ اس کی شادی کی عمر تھی، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے خیال میں
وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ خیر سے میری شادی سدرا سے ہو گئی تھی۔ سدرا حلیمہ کی شاگرد تھی یا پھر اس کی بچپن کی دوست، میں نہیں جانتا تھا، مگر وہ بالکل حلیمہ جیسی بات کرتی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میری شادی دوبارہ حلیمہ سے کر دی گئی ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، بس اتنا ہی معلوم تھا کہ سدرا بھی حلیمہ کی طرح نیک اور شریف ہے۔ میری شادی کی رات میں سدرا کے کمرے میں جا رہا تھا۔ حلیمہ نے مجھے ذو معنی مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہا تھا، جیسے اسے میری دوسری شادی سے بالکل بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں اس کی اس عجیب و غریب مسکراہٹ کا مطلب سمجھ نہیں پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ہر طرف گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ میں سدرا کی طرف بڑھنے لگا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے حلیمہ مجھے دیکھ رہی ہو۔ لیکن یہ تو میرا وہم ہی ہو سکتا تھا۔ کمرے میں میرے اور سدرا کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر سدرا کے قریب جا کر جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ وہاں حلیمہ کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے ملا۔ حلیمہ، یہ تم ہو؟ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ چلا اٹھی، میں تمہاری دوسری بیوی ہوں، میرا نام سدرا ہے۔ اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ شادی کے بعد تو دلہنیں بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتی ہیں، مگر یہ کیا؟ اس لڑکی نے تو آتے ہی مجھ پر روب ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا، اچھی شریف لڑکی ڈھونڈی ہے حلیمہ نے، خود تو اتنی دھیمی لہجے والی خوبصورت ہے، جبکہ یہ لڑکی، اسے تو بولنے کا، بات کرنے کا اور محبت سے پیش آنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا، مگر ایک بار پھر مجھے سدرا کے چہرے پر حلیمہ کی مسکراہٹ کا وہم ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی صورت پھر بدل گئی تھی، حلیمہ سے سدرا اور سدرا سے حلیمہ۔ آخر یہ چکر کیا تھا؟ کیا میں بیوقوف تھا یا مجھے بیوقوف بنایا جا رہا تھا؟ میرا سر گرم ہونے لگا، مگر میں کیا کہہ سکتا تھا؟ دوسری شادی کی خواہش میری اپنی ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حلیمہ دودھ لیے باہر کھڑی تھی۔ دودھ پی لیں، دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اب بھی اس کا لہجہ ذو معنی سے تھا، مگر میں اس کی ساری چال سمجھ رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں دل میں سوچتا ہی رہ گیا۔ اگلی صبح نہ جانے کیسے آ گئی، مجھے تو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی تھی۔ عجیب سا خوف میرے سر پر سوار تھا۔ اگلے دن جب میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سدرا میرے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس کا یکدم سے میرے قریب آنا ایک عجیب سی بات تھی، حالانکہ وہ اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ تیار ہونا تو دور کی بات، ابھی اس نے ہاتھ منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ میں حیرانگی سے اسے اپنے ساتھ لیے باہر مین کمرے میں آ گیا، جہاں سب لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری بیوی کے رشتہ دار مجھ سے بہت ناراض تھے، مگر حلیمہ کے چہرے پر واحد شکن بھی نہیں تھی، جبکہ میں نے تو اسے ہی شکست دینے کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ اور پھر اسی دن حلیمہ نے ایک عجیب بات کر دی۔ کہنے لگی، تم لوگوں کو ہنی مون کے لیے کاغان ناران جانا چاہیے۔ تمہیں بہت عرصہ ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ بھی گھومنے پھرنے نہیں جاتے۔ اب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ جاؤ گے تو زندگی میں تازگی کا احساس ہوگا۔ میں حلیمہ کی اس چال کو بھی سمجھ نہیں پایا۔ میری بیوی راستے میں کہنے لگی، ہمیں کاغان نارا نہیں بلکہ مری چلنا چاہیے۔ مری ایک پہاڑی علاقہ ہے، مجھے وہ علاقہ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ تم مجھے وہاں لے چلو، میں تم سے بہت محبت سے پیش آؤں گی، کبھی کوئی لڑائی نہ کروں گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ کاغان ناران کی بجائے اسے مری کے ان تلخ پہاڑوں میں لے گیا جن کا مجھے خود تجربہ نہیں تھا۔ ابھی ہم لوگ آدھے راستے میں ہی تھے کہ میں جب بھی سدرا کے چہرے کی طرف دیکھتا میں گھبرا سا جاتا۔ اس کی آنکھیں جیسے باہر کو آنے لگی تھیں۔ جیسے جیسے راستہ گزرتا جا رہا تھا، سدرا کا روپ بھی بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھیانک ہو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرتے ہوئے بوری گاڑی میں پھیل رہے تھے، جیسے وہ کوئی انسانی نہیں بلکہ کسی غیر مرئی مخلوق کے بال ہوں۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ میری گاڑی چلانے کی ہمت اب ختم ہو رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ اب تو سدرا کا بھیانک چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا گوشت ختم ہو چکا تھا، وہاں صرف دانت رہ گئے تھے۔ آپ یہ منظر صرف تخیل میں ہی لا سکتے ہیں۔ اگر ایسا حقیقت میں آپ کے ساتھ ہو تو شاید آپ سانس لینا بھول جائیں۔ میں سدرا کو دیکھے بغیر گاڑی چلا رہا تھا، کبھی ادھر دیکھتا تو کبھی ادھر،
خدا کا شکر کہ میرا زیادہ بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ آخری بار جب میں نے سدرا کو دیکھا تھا تو اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا، جسے دیکھ کر میں نے ایک چیخ ماری تھی اور سدرا مجھے دیکھ کر کہکہے لگاتی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جب میری آنکھ ہسپتال میں کھلی تو میرے سرہانے حلیمہ بیٹھی مسکرا رہی تھی، جیسے مجھے یہ کہنا چاہتی ہو آئندہ بھی دوسری شادی کی خواہش کرو گے۔